حامدا ومصلیا اما بعد۔ تعزیہ بنانا۔ سامعین کرام، تعزیت کے معنی مرنے والے کے گھر والوں کی غمخواری کرنا اور تسلی دینا ہے۔ لفظ تعزیت کو ہی تعزیہ بنا لیا گیا ہے، اور آج تعزیہ اس ڈھانچے کو کہا جاتا ہے جو ہر سال کاغذ اور کھپچیوں، ابرک اور بانس وغیرہ کا خود اپنے ہاتھوں سے تیار کرتے ہیں، اور پھر محرم کی 10ویں تاریخ کو بہت ہی اہتمام سے اسے نکالتے ہیں، اور اس ڈھانچے کے ارد گرد ہزاروں مرد و عورتوں کا ہجوم ہوتا ہے، اور پھر اس ڈھانچے کے سامنے بہت سے مرد و عورتیں سر جھکاتے، ناک رگڑتے نظر آتے ہیں۔ کوئی اس سے اولاد مانگتا ہے تو کوئی روزی کی درخواست کرتا ہے، اور کوئی اس کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتا ہے، اور کوئی اس پر چڑھاوے چڑھاتا ہے۔ یہ بعینہ ہی وہی شرک ہے جو مشرکین مکہ کرتے تھے۔ آج کے مسلمانوں اور مشرکین مکہ میں اتنا ہی فرق ہے کہ جس چیز کو مشرکین مکہ پوجتے تھے اس کا نام وہ بت رکھا کرتے تھے، اور آج کا مسلمان اسلامیت کا لیبل لگا کر جس چیز کو پوجتے ہیں اس کا نام مزار یا مشہد رکھتے ہیں، اور یہ بات ظاہر ہے کہ نام کے بدلنے سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدلتی۔ گرد کی اس مبارک مہینے میں نام کے مسلمان کام کے مشرک، حیا سوز کام اور افعال شنیعہ کے مرتکب ہوتے ہیں جن کا اسلام اور مسلمانی سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ مسلمان بھائیوں، اس تعزیہ داری کا ثبوت نہ تو قرآن پاک میں ملتا ہے اور نہ حدیث رسول میں، اور نہ کسی صحابی اور تابعی نے اس کا حکم دیا، اور نہ ہی چاروں اماموں نے اس کے متعلق اجازت دی، بلکہ یہ تو ان تمام بزرگوں کے بہت زمانے کے بعد کی ایجاد کی ہوئی رسم ہے جس کا موجد کوئی شیعہ بادشاہ تھا۔ تمام علماء اسلام ہمیشہ سے انہیں حرام اور ناجائز کہتے چلے آ رہے ہیں، اور سب کے فتوے شائع ہو چکے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی مسلمان اپنی حالت درست کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھائیو، یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ یہ تعزیہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی یاد میں منایا جاتا ہے، حالانکہ تاریخ اسلام میں آپ کو ایسے 20 واقعات ملیں گے، بلکہ بعض واقعات تو کربلا سے بھی بڑھے ہوئے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اس کی یاد ہر سال تازہ کی جاتی ہے، حالانکہ اس سے زیادہ اہم وہ جگر خراش واقعات کو بالکل فراموش کر دیا جاتا ہے؟ اسلامی بھائیوں، اسلام نے کسی نبی یا ولی کی وفات یا شہادت پر سالانہ یوم غم مقرر کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی ہے، بلکہ اس کے برعکس ان افعال پر شدید وعید بیان کی ہے۔ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر سالانہ یوم غم مقرر کیا؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ صحیح حدیث میں ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی مسلمان کے مرنے پر 3 دن سے زیادہ غم منائے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔